کلپ نمبر 1389۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شورا کی آیت نمبر 27 سے 28 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ ترجمہ، اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے۔ اس آیت پہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو غریب اور بعض کو مالدار بنانے کی حکمت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کا رزق ایک جیسا کر دے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لوگ مال کے نشے میں ڈوب کر سرکشی کے کام کرتے، اور یہ بھی صورت ہو سکتی تھی کہ جب کوئی کسی کا محتاج نہ ہوگا تو ضروریات زندگی کو پورا کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ جیسے کوئی گندگی صاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا، کوئی سامان اٹھانے پر راضی نہ ہوگا، کوئی تعمیراتی کاموں میں محنت مزدوری نہیں کرے گا، یوں نظام عالم میں جو بگاڑ پیدا ہوگا اسے ہر عقلمند بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے افعال حکمتوں اور مصلحتوں سے خالی نہیں۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگرچہ بندوں کی بہتری اور فائدے کے لیے افعال کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے افعال حکمتوں اور مصلحتوں سے خالی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو جانتا ہے کہ اگر اس پر دنیا کا رزق وسیع کر دیا تو یہ وسعت بندے کے اعمال کو فاسد کر دے گی، اس لیے اس پر رزق تنگ کر دینے میں ہی اسی کی مصلحت اور بہتری ہے، لہٰذا کسی پر رزق تنگ کر دینے میں اس کی توہین نہیں، اور نہ ہی کسی پر رزق کشادہ کر دینا اس کی فضیلت ہے۔ مزید فرماتے ہیں، تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہ اپنے کسی فعل پر جواب دہ نہیں، کیونکہ وہ علی الاطلاق مالک ہے۔ امیری، غریبی، بیماری اور تندرستی کی بہت بڑی حکمت ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ امیر، کچھ لوگ غریب، کچھ بیمار اور کچھ تندرست ہیں۔ اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ یہاں لوگوں کے احوال میں اس فرق کی ایک بہت بڑی حکمت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالداری میں ہے، اگر میں انہیں فقیر کر دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی فقیری میں ہے، اگر میں انہیں مالدار بنا دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی صحت مند رہنے میں ہے، اگر میں انہیں بیمار کر دوں تو اس بنا پر ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی بیمار رہنے میں ہے، اگر میں انہیں صحت عطا کر دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ میں اپنے علم سے اپنے بندوں کے معاملات کا انتظام فرماتا ہوں، بے شک میں علیم و خبیر ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک آیت نمبر 17 کی تفسیر میں بھی گزر چکی ہے۔ ان احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ لوگوں کی امیری، غریبی، بیماری اور تندرستی حکمت کے عین مطابق ہے اور اخروی اعتبار سے بہت بڑے فائدے کی حامل ہے، لہٰذا جسے اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی اسے چاہیے کہ وہ اس دولت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں خرچ کرے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے غریب رکھا اسے چاہیے کہ وہ اپنی غربت اور تنگ دستی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اسی کی بارگاہ سے صبر کرنے کی توفیق مانگے اور آسانی طلب کرتا رہے۔ جو تندرست ہے وہ اس نعمت کو غنیمت جانے اور اپنی جسمانی صحت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت زیادہ کرنے کا فائدہ اٹھائے، اور جو بیمار ہے وہ بیماری کو اپنے حق میں مصیبت نہ سمجھے بلکہ یہ ذہن بنائے کہ اس بیماری کے ذریعے میری خطائیں معاف ہو رہی ہیں اور میرے ایمان کو تباہی سے بچایا جا رہا ہے، اور یہ دونوں چیزیں آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بہت کام آنے والی ہیں۔ اس سے انشاءاللہ عز وجل دل اور دماغ کو راحت نصیب ہوگی۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ ترجمہ، اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش اتارتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی کام بنانے والا تعریف کے لائق ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش اتارتا ہے۔ یعنی اے لوگوں، اللہ وہی ہے جو تمہارے بارش آنے سے نا امید ہونے کے بعد آسمان سے بارش نازل فرما کر تمہیں سیراب کرتا ہے اور بارش سے نفع دیتا اور قحط دور فرماتا ہے۔
وہی اپنے فضل اور احسان سے تمہارے کام بنانے والا ہے اور تمہیں نعمتیں عطا فرمانے میں تعریف کے لائق ہے، اور اس کے فرما بردار بندے اسی کی تعریف کرتے ہیں۔